اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا صالح علیہ السلام کی بات کے جواب میں کہا ان لوگوں نے، ان کی قوم نے، انما انت، بے شک آپ، من المسحرین، سحر زدہ لوگوں میں سے ہیں، وہ لوگ جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، آپ تو جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ ما انت، نہیں ہے تو اے صالح، قوم نے یہ کہا کہ نہیں ہے تو، الا بشر مثلنا، مگر ہمارے جیسا انسان ہے، فأت بآیۃ، پس لے آ تو کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال، صالح علیہ السلام نے کہا، ھذہ ناقہ، یہ معجزہ، یہ نشانی آ گئی ہے، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس کے لیے پانی پینے کی بھی باری ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کی باری ہے ایک مقررہ دن پر۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ چھونا اس اونٹنی کو، نہ ہاتھ لگانا اس کو، بِسُوءٍ، برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ، پس پکڑ لے گا تم کو، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پس ہو گئے وہ پچھتانے والے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس واقعے میں البتہ نشانی ہے، عبرت ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا پروردگار زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سپارہ نمبر 19 سورہ شعراء، جو کہ قرآن مجید کی 26ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 153 سے لے کر 159 تک آپ کے سامنے آیات تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات، کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ نے حق کے تبلیغ ادا کرتے ہوئے، جو اللہ کی طرف سے ان پر بوجھ ڈالا گیا تھا کہ آپ میرے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں، تبلیغ کریں، تو آپ نے اس دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے قوم کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ ان کی جو خامیاں اور خرابیاں تھیں وہ ان کے سامنے بیان کی، اور ان خامیوں سے، ان برائیوں سے بچنے کی ان کو تلقین کی، اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں، اور اس فانی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا۔ آپ نے قوم کو ان کی خوشحالی پر تنبیہ فرمائی، اور ساتھ ہی اسراف سے بھی منع فرمایا، اور اللہ کا خوف دلایا، اور اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں تمہیں نصیحت کی بات بتلاتا ہوں جس میں خود تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اب قوم سمود کا جواب کیا تھا؟ آپ کی قوم نے پیغام حق سن لیا، سن کر اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن تسلیم کرنے کی بجائے نہایت ہی متکبرانہ انداز میں، تکبرانہ طریقے سے یوں جواب دیا۔ قوم نے کہا، قالو، کہنے لگے، انما انت من المسحرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سحر زدہ لوگوں میں سے ہیں، آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ الزام صرف قوم سمود نے نہیں لگایا، بلکہ دوسرے بعض انبیاء کو، بلکہ اکثر انبیاء کو بھی یہی کہا گیا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے متعلق کیا کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں۔ اور قریش مکہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کیا کہا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 ہے، کہ مکہ کے کافروں نے، مکہ کے مشرکوں نے ایمان والوں کو، صحابہ کو کہا کہ ان تتبعون، تم کس کی اتباع کرتے ہو؟ یعنی
نہیں تم اتباع کرتے الا مگر رجلن ایک ایسے آدمی کی کہ مسحورہ جو سحر زدہ ہے، کہ تم تو سحر میں مبتلا، جادو میں مبتلا آدمی کی اتباع کر، اس پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے اور یہ شخص جادو کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، کبھی ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور پھر جب مشرکین نے معجزہ شق القمر دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، تو کہنے لگے سحر مستمر، سورہ قمر کی آیت نمبر 2 ہے، کہ کہنے لگے کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، یعنی پہلے بھی لوگ جادو کرتے تھے، اب یہ شخص بھی کر رہا ہے۔ تو یعنی کتنے بدبخت تھے کہ حضور علیہ السلام سے معجزہ مانگا کہ یہ چاند جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں اللہ کے حکم سے، اگر آپ نبی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس معجزے کو سچ کر دکھایا اور ان سب نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب مشرکین مکہ جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس معجزے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مان لیتے، حضور کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آتے، وحی کے اوپر زندگی گزارتے، لیکن بدبخت کہنے لگے کہ سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ان آیات میں بھی کہ صالح علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ انما انت من المسحرین، کہ تو مسحرین میں سے ہے، یعنی تجھ پر کسی نے جادو کر دیا اور اس جادو کی وجہ سے تمہاری عقل خراب ہو گئی۔ اب فرعون کی طرح وہ بھی اپنی کارگزاری کو ہی عقل مندی سمجھتے تھے۔ فرعون نے اپنی قوم کو اس طرح ورغلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھو تمہیں گمراہ کر رہا ہے، وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، سورہ مومن کی آیت نمبر 29 میں، کہ مگر میں تمہیں ٹھیک راستہ بتاؤں، وما اہدیکم، نہیں میں تمہیں ہدایت دیتا، الا سبیل الرشاد، مگر سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی فرعون قوم کو کہنے لگا دیکھو موسیٰ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، موسیٰ تمہیں بہکا رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں، میں تمہیں ہدایت دینے والا ہوں، میرا راستہ اپناؤ۔ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا، وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کا طور طریقہ بھی درست تھا اور ہم اسی کے پابند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے جو حواری تھے وہ بہک گئے، جو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے آج تک کبھی نہیں سنی۔ تو بہرحال کبھی ان بدبختوں نے اپنے پیغمبر کو کاہن کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی جادوگر کہا، سحر زدہ کہا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سحر پھیپھڑے کو بھی کہا جاتا ہے، تو مراد ان کی یہ تھی کہ یہ شخص تو پھیپھڑا رکھنے والا انسان ہے، یعنی یہ تو کھانا کھاتا ہے، انسانوں کی طرح سانس لیتا ہے، بھلا ہم ایسے شخص کو رسول کیسے تسلیم کر لیں۔ تو اگر یہاں اس کا یہ معنی لیا جائے پھیپھڑے کا، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ تو اس کے علاوہ سحر کا معنی دھوکہ بھی ہوتا ہے، دھوکے میں ڈالنا، دھوکہ دینا، جیسا کہ کسی شاعر نے عربی کا شعر ہے کہا ہے ارانا موضعینا لامر غیب ونسحر بالطعام وبالشراب، کہ ہم غیب کی طرف اپنی سواریاں تیزی کے ساتھ دوڑا رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، مگر ہمیں کھانے پینے سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ونسحر، یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، تو ہمیں کھانے پینے کا لالچ دے کر اس طرف لگا دیا گیا ہے جس کے انجام کا ہمیں کچھ علم نہیں۔ تاہم اس مقام پر پہلا معنی ہی زیادہ متبادر ہے کہ تو سحر زدہ آدمی ہے۔ اب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر یہ اعتراض بھی کیا، کہنے لگے ما انت الا بشر مثلنا، کہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، تمہیں ہم پر کون سی فوقیت حاصل ہے جو تم نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ مادہ پرست جو لوگ ہیں، مادہ پرست، دنیا کے طالب اور حریص، وہ حقیقت کو پائے بغیر محض ظاہری صورت دیکھ کر ہی الٹا سیدھا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر کے صفحہ 11 پر لکھتے ہیں کہ اکثر کفار اور مشرکین نے بشریت کو رسالت کے منافی سمجھ کر ہی رسالت اور نبوت کا انکار کیا اور حقیقت کو نہ جانا۔ کہتے تھے کہ یہ رسالت کا جو دعوے دار ہے یہ بھی ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے،
ہماری طرح ہی اس کے بال بچے ہیں، ہماری طرح ہی بازاروں میں جاتا ہے، سودا سلف خریدتا ہے، بھلا ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ لوازمات بشریت جو ہیں یہ نبوت اور رسالت کے ہرگز منافی نہیں، ہرگز مخالف نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی رسول اور نبی منتخب کرتا ہے، مگر ان کے قلب اور دماغ کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ نبیوں کا جو دل اور نبیوں کا جو دماغ ہوتا ہے اللہ اس کو کمال عطا فرما دیتے ہیں، اور ان کی روحانیت ایسی بے مثال ہوتی ہے جو عام انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود خاتم النبیین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوایا قرآن مجید میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے۔ حضور سے فرمایا قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، آپ اعلان کریں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، یوحا الیہ، البتہ ایک فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں ہوتی۔ میں پیغمبر ہوں، تم پیغمبر نہیں ہو۔ وحی کا نزول کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی استعداد اور صلاحیت کو خوب جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ منصب رسالت جو ہے، منصب نبوت جو ہے، اس کے لائق کون انسان ہے۔ تو بہرحال قوم فرعون نے صالح علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر آپ کی رسالت کا انکار کر دیا اور حقیقت کو نہ پا سکے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ نے صورت پرست جو لوگ ہیں ان کا حال اس طرح بیان کیا ہے کہ فارسی کے شعر ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ صورت پرست صرف ظاہری صورت کو ہی سمجھ رہا ہے اور وہ جان اور روحانیت کی حقیقت سے بے بہرہ ہے۔ صورت سے گزر کر حقیقت کو بھی دیکھ لو، کیونکہ محض ظاہری سیپ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر موجود موتی مطلوب ہوتا ہے۔ یہ رومی فرماتے ہیں مطلب یہ کہ صرف ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، یہ درست نہیں، بلکہ نبی کے اندر پائی جانے والی حقیقت، نبی کے اندر پائے جانے والا صبر، تحمل، حوصلہ، کمال اور صفات، ان پر بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ تو مثال کیا دی کہ ہم جو ظاہری سیپ ہوتا ہے سمندر میں، جو سیپ، اس سیپ کو ہم نہیں دیکھتے بلکہ اس سیپ کو کاٹ کے بیچ میں سے جو موتی ہوتا ہے وہ موتی ہمیں مطلوب ہوتا ہے۔ ہم سیپ پکڑتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کیڑا پکڑ رہا ہے، لیکن اندر جو موتی چھپا ہوا ہوتا ہے قیمتی، وہ اس پر نگاہ ہوتی ہے اس پکڑنے والے کی۔ تو اس لیے تو مولا روم فرماتے ہیں کہ تم نبیوں کو صرف انسان دیکھ کے یہ فیصلہ کرتے ہو یہ ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، انسان ہیں، اس لیے ہمارے نبی کیسے ہو سکتے ہیں، بلکہ تم نبیوں کے اندر پائی جانے والی حقیقت کو دیکھو، ان کے کمال پر تمہاری نگاہ ہونی چاہیے۔ فرمایا تم نے صرف ظاہری صورت پر انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ تو عقل مندی نہیں ہے، یہ تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اور یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہو کر سمجھتے تھے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم نے تو بڑا اچھا فیصلہ کر لیا۔ تو یہاں بھی یہ کہنے لگے کہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، ہماری برادری کا ہے اور ہماری قوم کا جانا پہچانا ہے، ہم تجھے کیسے رسول مان؟ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجا، حضور علیہ السلام چونکہ ابو طالب کے بھتیجے تھے اور یتیم تھے، کہتے ہیں ہم اس یتیم کو کیسے رسول مان لیں؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 31 میں، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مکے اور طائف کی بستیوں میں سے کسی صاحب حیثیت آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ یہاں بڑے بڑے سردار ہیں، ابو الحکم جیسا ہے اور عبدی اللیل ہے، مسعود ہے اور حبیب ہے، اس جیسے بڑے بڑے عظیم عقل مند اور صاحب حیثیت لوگ موجود ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو ان میں سے کسی کو بناتا۔ یہ تو ہماری عقل اور فکر سے باہر ہے کہ ہم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یاد رکھیں صورت پرست اور مادہ پرستوں کی سوچ یہ اسی حد تک محدود ہوتی ہے۔ تو بہرحال پہلے تو قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی بشریت کی بنا پر انکار کیا، پھر کہنے لگے فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ،
اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی پیش کر، کوئی معجزہ پیش کر، اور نشانی بھی ایسی ہو کہ جو ہم خود طلب کریں، جو ہم کہیں۔ اور یہ لوگ چونکہ سنگ تراش تھے، پتھروں کو تراشتے تھے، پتھروں کے ساتھ ان کو خاص تعلق تھا، تو لہٰذا انہوں نے نشانی بھی ایسی ہی طلب کی۔ کہنے لگے کہ دیکھو اس سامنے والی چٹان سے، یہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان تھی، کہتے اس چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں، اور اونٹنی بھی کیا ہو، گابن ہو، اور نکلتے ہی وہ 10 مہینے کی گابن ہے تو وہ نکلتے ہی بچہ بھی جنے۔ تو گویا کہ یہ ان کے نزدیک ایک بہت بڑی چیز تھی، تو انہوں نے اس کا مطالبہ کر دیا۔ اور اس وقت بہت سے لوگ جمع تھے۔ صالح علیہ السلام نے نماز پڑھی اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی، چنانچہ لوگ دیکھ رہے تھے اور تمام لوگوں کے سامنے چٹان پھٹی اور چٹان میں سے اونٹنی پیدا ہوئی۔ پھر اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی بچہ بھی جنا۔ یہ بہت لمبی چوڑی اونٹنی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے وہ مقام دیکھا ہے جس جگہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھتی تھی، اور وہ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ یہ جگہ 90 فٹ مربع ہے، یعنی مربع میں یہ 90 فٹ۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ نشانی دکھلائی اور اس اونٹنی کو پیدا فرمایا، اور اس سے پیدا ہوتے ہی اس نے بچہ جنا۔ اور یہ اونٹنی ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی، دوسرے جانور اس کی شکل و صورت سے گھبراتے تھے۔ تو بہرحال اب کھانے پینے کی باری بھی تھی کہ جب اونٹنی نکلی وہ کھائے گی بھی اور پیے گی بھی۔ تو جب وہ اونٹنی چٹان سے برآمد ہوگی تو اللہ کا حکم بھی ساتھ ہی آ گیا۔ قال، صالح علیہ السلام نے کہا، ہذہ ناقہ، یہ اونٹنی ہے جو تم نے طلب کی ہے، جو تم نے معجزہ مانگا ہے، یہ دیکھو اونٹنی نکل آئی ہے، بچہ پیدا کر دیا اس نے۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اس کے لیے بھی پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کی باری ہے، ایک مقررہ دن پر۔ ایک دن چشمے سے یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو سیراب کیا کرو گے، تمہارے جانور پانی پئیں۔ چنانچہ دن مقرر کر لیے گئے، ایک دن اکیلی اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن باقی جانور۔ تو اس آیت سے مفسرین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی چیز میں بعض لوگوں کا اشتراک ہو، ایک چیز بہت سے لوگوں میں مشترک ہو، تو آپس میں باری مقرر کی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر کسی کا کنواں مشترکہ کنواں ہے تو پانی نکالنے کی باری ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ کوئی جانور ہے تو اس کی سواری یا دودھ وغیرہ کے لیے روزانہ یا ہفتہ وار یا ماہانہ کی بنیاد پر باری ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ کئی دفعہ جو ہے وہ 2 گھر ہوتے ہیں تو اس میں جو موٹر ہوتی ہے تو موٹر مشترک ہوتی ہے، تو اس کا ظاہر بات ہے بجلی کا بل ہوتا ہے، تو اب 15 دن ایک گھر سے جو ہے وہ بجلی لگائی جا سکتی ہے اور 15 دن دوسری کا گھر سے، اور ٹینکیاں وہ ایک ہی ہوتی ہیں جس سے پانی پی سکے۔ تو اس لیے بہرحال یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی معاملہ مشترکہ ہو تو وہ دونوں روزانہ کی بنیاد پر بھی نفع میں چل سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپس میں باری بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ کچھ عرصہ چلتا رہا۔ اسی دوران بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ یہ اونٹنی تو ہمارے لیے عذاب بن چکی ہے، اتنی بڑی لمبی چوڑی اونٹنی ہے، اور اسے دیکھ کر ہمارے جانور ڈر جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ ایک دن اکیلی جو ہے یہ سارا پانی پی جاتی ہے، اور جو چراگاہ ہے چرنے والی اس میں یہ ایک دن میں سارا گھاس چر لیتی ہے، اور دوسرے دن ہمارے جانوروں کے لیے کم ہوتا ہے، اور پھر ایک دن ہمارے جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ تو اس سے کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کر دیا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، لوگوں اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ مت چھونا، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، اس کو زخمی نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ،
تو تم کو بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا، تم خدا تعالی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اگرچہ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جب ثواب اور عذاب کا فیصلہ ہوگا، مگر جس دن کسی قوم پر عذاب آیا اس کے لیے وہ بھی بڑا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی قوم نے اس دن ہلاک ہو جانا ہے، اس دن ان کی قیامت شروع ہو جانی ہے۔ تو اس لیے گویا کہ جو دن کسی قوم کی ہلاکت کا آیا تو اس پوری قوم کے لیے گویا کہ وہ قیامت کا دن ہی ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تم اس کو زخمی کرو گے یا اس کے بارے میں برا خیال کرو گے یا اس کو قتل کرنے کا سوچو گے تو فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پہلے ہی سن لو تو بڑے دن کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ تو صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اس اونٹنی سے تعرض اور چھیڑ چھاڑ کر کے کہیں خدا کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ سورہ نمل میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 48 ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ مدینہ میں، شہر میں غنڈہ قسم کے 9 آدمی تھے جن کا کام ہی فتنہ فساد اور برائی کا بازار گرم کرنا تھا، اور وہ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے تھے۔ ان میں سے جو سرکردہ آدمی تھا، جو ان کا لیڈر تھا، وہ قدار ابن صالح یہ تھا، قدار ابن صالح۔ اس اونٹنی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان بدماشوں کی خدمات حاصل کی گئی، اور شہر میں غنیرہ نامی ایک عورت تھی جس کی کئی جوان بیٹیاں بھی تھیں، اور اس کی بہت سی بھیڑ بکریاں بھی تھیں جنہیں اس اونٹنی کی وجہ سے پانی پلانے میں دقت پیش آتی تھی۔ اس عورت نے قدار ابن صالح سے معاملہ طے کیا کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کر دے تو وہ اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دے گی۔ قدار نے اپنے غنڈہ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر وہ اونٹنی کی گزرگاہ پر آ گئے جہاں سے وہ گزرتی تھی۔ تو ایک درہ تھا، بہت بڑا پہاڑی درہ، تو اس درے میں وہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی اونٹنی وہاں سے گزری فَعَقَرُوهَا، قرآن کہتا ہے انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، پاؤں کی جو کونچے ہوتی ہیں کونچے کاٹ ڈالے، اور جب اونٹنی گر پڑی تو تمام ساتھیوں نے مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اونٹنی کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ ماں کو قتل ہوتے دیکھ کر اس نے ایک خوفناک چیخ ماری، اور پھر وہ اسی چٹان میں غائب ہوگا جہاں سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ اب اونٹنی کے قتل پر صالح علیہ السلام نے قوم کو سخت تنبیہ کی تھی، سرزنش کی تھی، اور عذاب کی آمد کی پیشن گوئی کی تھی۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت دی گئی ہے، اس کے بعد تم پر سخت عذاب آنے والا۔ یہ جان کر فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، قوم کے لوگ پشیمان ہو گئے، سخت پریشان ہوئے کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ یہ پشیمانی توبہ والی نہیں تھی کہ ایک بندے کو پشیمانی ہوتی ہے وہ اپنے عمل سے توبہ کرتا ہے، بلکہ غلط کام کرنے کی محض ندامت تھی، محض شرمندگی تھی۔ ان کی اکڑ جو ہے وہ اپنی جگہ بدستور قائم تھی، تکبر اور ضد اپنی جگہ تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو جب یہ 3 دن گزر گئے تو اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے آن پکڑا۔ عذاب کیا تھا کہ نیچے سے زمین میں سخت زلزلہ آیا اور اوپر سے سخت قسم کی چیخ آئی، جس سے اس قوم کے 1700 شہر اور قصبات یعنی دیہات وہ ملیہ میٹ ہو گئے۔ 1700 شہر اس زلزلے اور سخت قسم کی چیخ کی وجہ سے۔ بہت سے لوگوں نے زلزلوں کو دیکھا ہوگا، بھی پچھلے حالیہ دنوں میں ترکی میں زلزلہ آیا اور کتنے بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ دنیا کے نظروں سے غائب ہو گئے، اور لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوا جو اس زلزلے میں فوت ہوئے، اور کتنے ہی سمندر کی جو ہے وہ عذابات دنیا میں آتے رہتے ہیں، سونامی آتے ہیں، اور کتنی لاکھوں کی جو ہے وہ لوگ اس میں بہہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک زلزلہ تھا زمین پر، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے سخت چیخ تھی، تو 1700 شہر اور قصبات ملیہ میٹ ہو گئے۔
زلزلے سے ان کی عمارتیں تباہ ہو گئیں، کچھ ان کے نیچے دب کر مر گئے، اور باقی جو بچے تھے ان کو چیخ کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ صرف کم و بیش 400 افراد بچے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ایمان والے تھے۔ پھر ان کو حکم ہوا کہ وہاں سے چلے جائیں، چنانچہ صالح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر اس اجڑی ہوئی بستی سے نکل گئے، کیونکہ وہ اب عبرت کا نشان بن چکی تھی اور وہاں سے عذاب آ چکا تھا، اور عذاب والی جگہ میں نبی کو اور ایمان والے کو رکنے کا حکم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ جو 400 کم و پیش افراد جو تھے، جو اہل ایمان تھے، بچ گئے تھے، ان کو لے کر صالح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر نصیحت والی بات کو دوبارہ دہرایا۔ اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، لوگو یہ واقعہ تم نے سن لیا، اس واقعے میں تمام لوگوں کے لیے نشانی ہے، چاہے وہ لوگ مکے کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ مدینہ کے یہودی ہوں، چاہے دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، سب کو جان لینا چاہیے کہ خدا کے نافرمانوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان تباہ شدہ جو قوم ہیں، ان قوموں کی عمارات کے کھنڈرات بول بول کر درس عبرت دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبیوں کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ تمہارا حشر بھی سابقہ قوموں سے مختلف نہیں ہوگا۔ ان تمام تر تنبیہات کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، توحید کو ماننے والے بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں دیکھ لیں، کل دنیا کی جو آبادی ہے اس کا 3/4 حصہ کافر اور مشرک۔ 8 ارب کی آبادی میں سے 6 ارب کافر ہیں، مشرک ہیں، جبکہ توحید کے پرستار صرف 4 یا 5واں حصہ ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا پروردگار کمال قدرت کا مالک، وہ جب چاہے گرفت کر لے اور سزا دے دے، وہ انتہائی مہربان بھی ہے کہ اپنے بندوں کی نہایت ہی خطرناک حالات میں بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کو راہ دکھلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی اس عذاب دہ بستی سے چلے جانے کا حکم دیا، اور آپ وہاں سے حضر موت کی طرف چلے گئے۔ حضر موت کا یہ جو علاقہ تھا، اس علاقے کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔